السلام علیکم۔ بے وفا انسان کو تڑپانے کا نفسیاتی طریقہ۔ میں آج کی ویڈیو ایک سوال سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان وہ بے وفائی کرتا کیوں ہے؟ جب آپ کو اس بات کا پتہ لگ جائے گا نا، اس کو ہم سائیکالوجی کی نظر سے دیکھیں گے کہ کوئی بندہ وہ بے وفائی کرتا کیوں ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس نے بے وفائی کر دی ہے، اب آپ نے اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، اس کو تڑپانا آپ نے کیسے ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اس کو نا کسی کتے نے کاٹ لیا، تو کتے نے کاٹا تو اس کو کسی ہاسپٹل میں لے گئے، تو اس کی ایک چھوٹی بچی تھی اس آدمی کی، تو وہ آدمی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، تو اس کی چھوٹی بچی وہ اپنے پاپا کو کہنے لگی کہ پاپا کتے نے آپ کو کاٹا ہے، تو دانت تو آپ کے بھی تھے، تو آپ نے کتے کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو اس باپ کا بڑا خوبصورت جواب تھا کہ بیٹا اگر میں کتے کو کاٹتا تو کتے اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہ جانا تھا۔ اب یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کیونکہ کچھ جانوروں کی فطرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کتا ہے، اس کی فطرت ہے بھونکنا، کاٹنا۔ اگر کسی بندے کو کتے نے کاٹ لیا ہے، کوئی کتا بھونکتا ہے، اگر کوئی بھونک رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ یار کتے کا تو کام ہے بھونکنا، تو اپنا راستہ لے آگے نکل۔ کتے نے کاٹ لیا ہے تو یار آپ نے خود کو پروٹیکٹ کرنا تھا، اپنی حفاظت کرنی تھی، اس راستے پر نہیں جانا تھا۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کتا کہ میں جس بندے کو کاٹ رہا ہوں یا جس بندے کو بھونک رہا ہوں وہ کتنا خاندانی بندہ ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، وہ کس خاندان کا ہے، وہ کس نسل کا ہے۔ اس کی فطرت ہے، اس نے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ اسی طرح کسی اور جانور، موذی جانور کی آپ مثال لے لیں، سانپ کی مثال لے لیں، بچھو کی مثال لے لیں، وہ نہیں دیکھتا کہ میں جس کو ڈنگ مار رہا ہوں، جس کو ڈس رہا ہوں، یہ کتنا خوبصورت بندہ ہے، کتنے اچھے خاندان کا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا ایجوکیٹڈ ہے، وہ ڈنگ مار دیتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سانپ کی فطرت میں ڈسنا ہے، بچھو کی فطرت میں ڈسنا ہے، تو ایک اگر یہ ہمیں کاٹ دیں تو ہم ان کے اوپر گلہ نہیں کرتے کہ یار اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ میں کون ہوں، میں کسے ڈس رہا ہوں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کی فطرت تھی، اس نے ڈنگ مار دیا، چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اپنا اس کے اوپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں، زندگی میں آگے موو آن ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا کہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کس کو ڈنگ مارا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سارے لوگ ہی بے وفا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی فطرت میں بے وفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن جو لوگ وفا کرتے ہیں ان کو آپ کس کیٹیگری میں شامل کریں گے؟ جو کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر وقت جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ کوئی آسمانی مخلوق ہیں؟ وہ بھی انسان ہیں۔ ہاں، انسانوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے، خاندان کا، حسب نسب کا، قد کا فرق ہے۔ کسی کا قد بڑا ہو سکتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی اونچے خاندان کا ہو سکتا ہے، کوئی تھوڑا نچلے خاندان کا ہو سکتا ہے، کوئی بہت زیادہ امیر ہو سکتا ہے، کوئی بہت زیادہ غریب ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے اس کا رنگ سفید ہو سکتا ہے، کسی کا بلیک ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں۔ لیکن انسانوں میں آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ کیونکہ شاہی خاندان کا ہے تو اس کی 4 آنکھیں ہیں، 4 کان ہیں، اور یہ بندہ نچلے خاندان کا ہے تو اس کی 2 کان ہیں اور 2 آنکھیں۔ چاہے کوئی شاہی خاندان کا ہو، چاہے کوئی نچلے خاندان کا ہو، ہر بندے کے پاس 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، 1 دل ہے، دماغ ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن باقی جانوروں کی اگر نسلوں میں دیکھا جائے تو وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر جیسے اگر ہم نے کتے کی مثال لی تھی تو کتے میں جرمن شافرڈ جو ہیں وہ ان کا تھوڑا قد بڑا ہوتا ہے، ایک ان کو روسی بولتے ہیں، خندے ہماری لینگویج میں، تو وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ہے تو کتا لیکن یہ فلاں نسل کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں نے یہ کتوں کی مثال اس لیے آپ کو دی ہے کہ ان میں کیٹیگری آپ شامل کر سکتے ہیں کہ وہ چھوٹی نسل کا ہے، وہ بڑی نسل کا ہے، وہ شکار کرنے والا ہے، وہ لڑنے والا ہے، وہ گھر کی رکھوالی کرنے والا ہے، ان میں مختلف کیٹیگریز ہیں۔ لیکن انسانوں میں ایسا نہیں ہے۔ انسانوں میں خاندان کا، ذات کا یہ فرق ہو سکتا ہے، رنگ کا فرق ہو سکتا ہے، فائنینشلی سٹیٹس کا، اپر لیول، مڈل کلاس فیملی، لوور مڈل کلاس، یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو وفا کا تعلق ہے
اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی بندہ شاہی خاندان کا ہے تو وہ وفادار ہوگا، کوئی بندہ نچلے خاندان کا ہے تو وہ بے وفا ہوگا۔ نچلے خاندان کا بندہ وہ بھی وفادار ہو سکتا ہے، اور بڑے سے بڑے خاندان کا، اعلیٰ خاندان کا بندہ وہ بھی بے وفائی کر سکتا ہے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی بندہ وہ بے وفائی کرتا کیوں ہے؟ اس کی کچھ کامن ریزن وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب آپ نے جس بندے نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اب آپ نے کس طرح سے اس سے بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بندہ بے وفائی تب کرتا ہے جب اس کو اپنے رشتے میں توجہ نہیں مل رہی ہوتی، جب اس کو اپنے رشتے میں محبت نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ دیکھیے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ انسان کی یہ فطرت میں ہے، نیچر میں ہے کہ اس سے محبت دی جائے، اسے سراہا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اسے توجہ دی جائے، اسے اٹینشن دی جائے، اسے سنا جائے۔ لیکن جب کسی رشتے میں کسی انسان کو توجہ نہیں ملتی تو وہ توجہ حاصل کرنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے، اٹینشن حاصل کرنے کے لیے تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور کسی نئے ریلیشن شپ میں جا کر وہ ان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اور سیکنڈ وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے، اس کو کوئی اپرچونٹی نظر آتی ہے، اس کو کوئی موقع ملتا ہے، اس کو کوئی آپ سے بہتر انسان ملتا ہے، حالانکہ اس کی شروع سے کوئی نیت نہیں ہوتی آپ کو چھوڑنے کی، لیکن جیسے ہی اس کے سامنے ایک اپرچونٹی آتی ہے، ایک موقع آتا ہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو وہ جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور کسی اور انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بنا لیتا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ وفا کرے گا، اس سے بہتر اس کو ملے گا تو وہ اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ تو کئی لوگوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جب تک یہ بندہ میرے ساتھ چل رہا ہے، جیسے ہی آپ سے کوئی بہتر ملتا ہے تو وہ اس کو چوز کر لیتا ہے۔ اور تیسری ریزن یہ ہوتی ہے، یہ ایک خاص لوگوں کا طبقہ ہوتا ہے جس کو سائیکالوجی کی لینگویج میں کہا جاتا ہے نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ نارسسسٹک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں تو خود پسند، خود پرست، مطلب ان کو اپنی ذات کے علاوہ نا کوئی دنیا میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ دنیا کے سب سے خوبصورت ترین انسان ہوں گے، وہ دنیا کے سب سے سمجھدار انسان ہوں گے، مطلب ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہوتا، وہ برداشت ہی نہیں ہوتی کسی کو کچھ دینے کی۔ وہ ہمیشہ نیڈ تلاش کرتے ہیں کہ بس ہماری تعریف ہوتی رہے، ہمیں سراہا جائے، ہمارے جیسا جہاں پر کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک پرسنالٹی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، جب تک ان کو سامنے والا انسان وہ اٹینشن دیتا رہتا ہے، تعریف کرتا رہتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ بھی انسان کی بائی نیچر فطرت ہوتی ہے کہ وہ جب کسی انسان کو کچھ چیز دے رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس کو وقت دے رہا ہوں، جس کو عزت دے رہا ہوں، جس کو محبت دے رہا ہوں، وہ مجھے بھی ریٹرن میں دے۔ لیکن ان کو جب سامنے سے اٹینشن، رسپیکٹ نہیں ملتی تو وہ جیسی رسپیکٹ دینا کم کرتے ہیں، مطلب ون سائیڈڈ ایفرٹ کرتے کرتے، تالی کہتے ہیں نا ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تو جب وہ مسلسل ایک طرف سے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ریٹرن میں انہیں کچھ نہیں مل رہا ہوتا، تو وہ جیسی وقت دینا کم کرتے ہیں تو یہ انسان یہ تو اپنی تعریف کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو یہ وہاں سے کوئٹ کر جاتا ہے۔ اور کیونکہ اس کا کانفیڈنس بھی اسی چیز سے بڑھتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے، تو پھر یہ اپنا کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے کسی نئے انسان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں اور وہ بے وفائی کر جاتے ہیں۔ چوتھی ریزن ہے، یہ بالخصوص میریٹل ریلیشن شپ میں اپلائی ہوتی ہے، کہ کسی بھی انسان کی سیکشول نیڈ جب پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہوتا ہے عموماً ایسے ہوتا ہے کہ یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہوتے ہیں۔ سم ٹائم اسپاؤز میں سے ایک جو ہوتا ہے اس کی پرفارمنس، سیکشول نیڈ جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں اور ایک کی زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر یہ ایشو بن جائے اور کسی ایک پارٹنر کی وہ نیڈ پوری نہ ہو رہی ہو تو پھر وہ چیٹنگ کرتا ہے اور کسی اور انسان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بنا کر وہ اپنی نیڈ پوری کرتا ہے، تو یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور جو ایک لاسٹ ریزن ہے وہ یہ کہ کسی بھی انسان کا پاسٹ کا ایکسپیرینس اس طرح کا ہو سکتا ہے، مطلب
اگر کسی انسان نے کسی کے ساتھ محبت کی ہے، تعلق بنایا ہے، ٹوٹ کر چاہا ہے اور آگے سے اس کو محبت نہیں ملی، اس کے ساتھ کسی نے بے وفائی کر دی ہے، تو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ دنیا میں کوئی انسان وہ وفادار نہیں ہے، سارے جو ہیں وہ مطلبی ہیں اور ٹائم پاس کرتے ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ بناتا ہے، لیکن اس کا جو پاسٹ کا ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پر وہ ڈیسیژن کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، کسی پر اعتبار کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ویسا ہی ہوگا یا ویسی ہی ہوگی، تو وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے یا آپ کو چھوڑ جاتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر چھوڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی جس طرح پہلے بات کی ہے کہ خاندان پر بہت یہ باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بندہ خاندانی ہوگا، نسلی ہوگا تو وہ نہیں چھوڑے گا، وہ ساتھ نبھائے گا، لیکن کوئی بد نسلی ہوگا، کم ظرف کمینہ ہوگا تو وہ چھوڑ جائے گا. یہ انسان کے ظرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. پرسن ٹو پرسن بھی چیزیں ویری کرتی ہیں، لیکن اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی بڑا ایک گہرا ریلیشن شپ ہے. جینز میں بھی یہ چیزیں شامل ہو رہی ہوتی ہیں، آگے چل رہی ہوتی ہیں. ایک اگر ہے خاندانی بندہ ہے وفادار، اس کی فیملی جو ہے وہ خاندانی ہے، نسلی ہیں، ساتھ نبھانے والے ہیں، کٹنے مرنے والے ہیں، تو یہ بندہ بھی آگے ایسا ہی ہو سکتا ہے. لیکن یہ 100% ایسا نہیں ہوگا، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ایسا ہی ہوگا آگے سے. لیکن اگر ایک بندے کا خاندان اچھا نہیں ہے، وہ کم ظرف ہے، کمینہ ہے اور وہ لوگ ساتھ نہیں نبھاتے، وہ لوگ مطلبی ہیں، اپنا مفاد نکلواتے ہیں، منافق ہیں، تو وہ آگے سے ان کی جو نسل آئے گی ان میں بھی زیادہ چانسز ہو گئے کہ وہ اپنے جینز ان میں بھی وہی آ جائیں گے. تو یہ ایک پرابلم ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی انسان نے دھوکہ دیا ہے، بے وفائی کی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بدلہ لیں، تو میرے نزدیک اس سے کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کو تڑپانے کا، کسی انسان سے بدلہ لینے کا، کہ آپ کسی انسان کو خاص سے عام کر دیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا اور آپ اس انسان کی زندگی سے بالکل دور چلے جائیں. آپ بدلہ لیں گے، آپ اس کے ریلیشن شپ توڑوائیں گے، کچھ اور ایکس وائی زی کوئی ناجائز طریقے سے آپ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، جی آپ خود ڈپریشن میں چلے جائیں گے. جب ایک بندہ آپ کو کہے گا کہ جی آپ مجھے اتنے پیسے دیں تو میں اس بندے کا جس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ توڑوا دوں گا، اس کا گھر برباد ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، اس کو تکلیف آئے گی، یہ وہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی انسان کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے، اور اگر کسی نے آپ کو یہ بات کہہ دی، آپ نے پیسے دیے، وقت دیا، اب آپ انتظار میں رہیں گے کہ کیا کب اس کی زندگی میں تکلیف آتی ہے، کب اس کا رشتہ ٹوٹتا ہے. اگر اس کا رشتہ نہیں ٹوٹتا تو آپ ڈپریشن میں. وہ کہتے ہیں نا، آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو آپ خود اس میں جا کر گرتے ہیں. یہ آپ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. آپ نے کسی کو ٹوٹ کر چاہا ہے، اس نے آگے سے دھوکہ دیا ہے، آپ خود سے بدلہ نہ لیں، آپ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں. اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ وہ قائم رہے، اچھی رہے، زندگی میں آپ سکون میں رہیں، تو آپ اس کی زندگی سے نکل جائیں، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، اپنا رستہ الگ کر لیں، خاص سے عام کر دیں، اگنور کر دیں. اس سے بڑا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا. سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے. تھینک یو سو مچ.